یہاں تک کہ اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور ہمارے کان سن نہیں سکتے ہیں، چاہے ہم اسے اپنی زندگی میں نہ جانتے ہوں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا جو کامل ہے کہ کام میں کوئی ناکامی نہیں ہے، اور ہمیں یقین رکھنا ہے ابدی اور غیر متغیر کلام خدا کے ساتھ چلنا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، حصہ 29۔ دستبردار نہ ہوں، قبول کریں۔ مرد خدا کے طور پر کھڑا ہونے اور ان لوگوں کو تعلیم اور تربیت دیتے ہوئے جنہیں مرد خدا کے طور پر بلایا گیا ہے، ایسے اوقات بھی آتے ہیں جب ہم دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور دستبردار ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ دستبردار ہونا ناکامی کے مترادف ہے، اور ہم مگرمچھ کے دانتوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو آخر تک کاٹتے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے دستبردار ہونا ناکامی نہیں ہے، اور بعض اوقات دستبردار ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم دستبردار ہو بھی جائیں تو اگر وہ خدا کے بچے ہیں تو خدا کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ اگر دستبردار ہونے کو ناکامی سمجھا جائے تو یہ میرے لالچ پر مبنی ہے۔ اگر کسی کو قائم کرتے ہوئے خود کو ظاہر کرنے کی لگن ہے تو ہم ناکامی کے نتائج کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج ہماری کامیابی یا ناکامی سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے دیے گئے وقت اور ہمیں دیے گئے کردار میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے۔ ہمیں دیے گئے وقت میں اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بالکل بے پھل رہنا ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے خدا کے سامنے اپنی پوری کوشش کی ہے تو ہمیں دیے گئے ان نتائج کو قبول کرنا چاہیے۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کا مقصد اس مقام سے جو خدا نے اسے دیا تھا اس وقت تک تھا جو وقت خدا نے اسے دیا تھا، یہ کچھ زیادہ اور کچھ کم نہیں ہے۔ موسیٰ اپنی مایوسی، ناکامی اور اسرائیل کے لوگوں پر غصہ کی وجہ سے بار بار دستبردار ہونے کو تھا۔ اول موسیٰ نے بار بار خدا کو انکار کیا جب اس نے کہا کہ وہ موسیٰ کو اسرائیل کے لوگوں کے پاس بھیج رہا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلیوں کی بدکرداری کو پہلے سے جانتا تھا۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ تب اس نے کہا، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ دیکھ، بنی اسرائیل نے تو میری سنی نہیں، پس میں جو نامختون ہونٹ رکھتا ہوں فرعون میری کیوں کر سنے گا؟ اور خروج کی جنگ کے دوران اور خروج کے بعد بیابان میں اس نے بنی اسرائیل سے دستبردار ہونے کی کوشش کی۔ تب موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہا کہ اے خداوند، تو نے ان لوگوں کو کیوں دکھ میں ڈالا اور مجھے کیوں بھیجا؟ کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے؟ کیا یہ سب مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے؟ جو تم مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے، اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گود میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے؟ میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہمیں گوشت کھانے کو دے۔ میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لخت جان سے مار ڈال، تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں۔ لیکن موسیٰ نے بالآخر بے وقوف بنی اسرائیل کو قبول کیا اور خدا اور اسرائیل کے درمیان ثالث کے طور پر کھڑا ہو گیا۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی معاف کر دے۔ ظاہر ہے موسیٰ بن اسرائیل کی ناممکنات کو جانتا تھا، کیونکہ وہ تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہے۔ دیکھو، ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے؟ اس کے باوجود موسیٰ ان سے دستبردار نہ ہوا اور انہیں جینے کی راہ دکھائی، کیونکہ اس نے اب اسرائیل کے لوگوں کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا جو ان کو سنبھالتا ہے۔ چنانچہ وہ بنی اسرائیل کو قبول کرنے کے قابل ہو گیا۔ اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا، اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں
बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी है और इसी से उस मुल्क में जहाँ तुम यर्दन पार जा रहे हो कि उस पर कब्जा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। और मूसा का ये किरदार यीशु मसीह के साए की तरह है। खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी भरपा करेगा, तुम उसकी सुनना। यीशु मसीह और उसके शागिर्द। यीशु के शागिर्दों ने 3 साल से ज्यादा अरसा तक यीशु की पैरवी की और हमेशा मायूस कुन रहे। शमौन ने अपने भाई इंद्रियास के तारुफ के जरिए यीशु से मुलाकात की और उसका नाम बदलकर पतरस रख दिया गया। लेकिन खुदावंद को छोड़ने के बाद वो खुदावंद से जो उसके पास आया मिला और इकरार किया कि वो गुनहगार है। ताहम इसके बाद भी उसने यीशु के सामने अपने ईमान का इकरार किया और फौरी तौर पर सलीब पर यीशु के काम को मुस्तरद कर दिया, जिसके लिए उसे सख्त मलामत हुई। बाद में उसने कहा कि वो खुदावंद को धोखा नहीं देगा चाहे वो मर जाए। लेकिन जैसा कि यीशु ने कहा, उसने 3 बार इनकार किया कि वो खुदावंद को जानता है। और जी उठे यीशु से 2 बार मिलने के बाद भी वो दूसरे शागिर्दों को लेकर मछलियां पकड़ने चला गया। यूहन्ना जब से उसे यीशु ने बुलाया था हमेशा यीशु के साथ था। जब यीशु ने इबादतगाह के रहनुमा यायर की मुर्दा बेटी को जिंदा किया तो दूसरे शागिर्द उसके साथ नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पतरस और याकूब के साथ था। तब्दीली के पहाड़ पर जहाँ यीशु ने मूसा और एलिया से मुलाकात की, पतरस और याकूब के साथ था। और जब यीशु गतसमनी में गहरी दुआ की जगह पर गया तो वो पतरस के साथ है। ताहम उसने भी यीशु की पैरवी की और उसका जोश खुदा की मर्जी से आगे था। यीशु जानता था कि पतरस और यूहन्ना के साथ साथ तमाम शागिर्द उसे छोड़ देंगे। लेकिन बाइबल बयान करती है ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और यीशु के जिंदा होने और आसमान पर उठाए जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों को खुदा की बादशाही के बारे में बताया और कहा कि जब रूहुल कुद्स उन पर नाजिल होगा तो वो कुव्वत पाएंगे। और उन्हें कहा कि वो यरूशलेम में, तमाम यहूदिया और सामरिया में और जमीन की इंतहा तक इंजील के गवाह बने। खुदा का फजल आना चाहिए। ये खुदा का फजल है कि हम जो दुनिया से ताल्लुक रखते थे और दुनियादार बन कर रहते थे, लेकिन फिर भी खुदा की तरफ से हमारी सिमत बदल गई। और ये सिर्फ खुदा के फजल से है कि हम खुदा की तरफ सिमत को जारी रख सकते हैं और खुदा की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। यीशु जानता है कि शागिर्दों की मुकम्मल तब्दीली तभी मुमकिन होगी जब रूहुल कुद्स आएगा, जो खुदा के फजल से आएगा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। इसी तरह हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें खुदा के कामों को कबूल करना चाहिए, हमें नताइज से मुतासिर नहीं होना चाहिए और अपनी जगह पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि हम खुदा के वक्त को नहीं जानते। खुदा अब्राहम से, जिसने अपनी बीवी सारा को अपनी बहन कहकर दोबारा धोखा दिया था, दस्तबरदार ना हुआ और आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी बनाया जो अपने इकलौते बेटे इसहाक को सुखनी कुर्बानी के तौर पर पेश करने के हुक्म की तामील करता है। और याकूब जो दुनिया की बरकत चाहता था, अपने वालिद इसहाक से 5 बार झूठ बोलने के बाद आखिरकार उस जगह की तरफ से ले जाया गया जहां खुदा उसे बरकत देगा। पौलुस रसूल के नजदीक यूहन्ना मरकस वो था जिससे उसे दस्तबरदार होना पड़ा, लेकिन खुदा ने यूहन्ना मरकस को चुना और उसे मरकस की इंजील का मुंसिफ बनाया। इसलिए हम नहीं जानते बाइबल जो वक्त से मावरा है खुदा के साथ चलना जारी है।